بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، میرا نام مس فرا ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں صحت مند اور محفوظ ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم اپنے ماہ سپٹمبر کا آخری سبق علم کیمیا جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے، جانیں گے اور سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کی بلند خوانی کریں گے۔ علم کیمیا کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی انسان کی تہذیب۔ دنیا کی ساری نعمتیں علم کیمیا کی مرہون منت ہیں۔ علم کیمیا کا تعلق قدرتی مادوں کے استعمال اور مصنوعی مادوں کی ترکیب سے ہے۔ علم کیمیا ہمارے ماحول کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ شیشہ سازی اور دھات سازی ایسے کیمیائی عمل ہیں جو زمانہ قدیم سے جاری ہیں۔ ان کی مدد سے کھاد، ایندھن، مصنوعی ریشے اور خام مال کی منصوبہ بندی کر کے کارآمد چیزیں تیار کرتے ہیں۔ ایٹم ہو یا کہکشاں، سب علم کیمیا ہی کے مدد سے سمجھے جاتے ہیں۔ علم کیمیا نہ صرف ایٹم سے متعلق ہے بلکہ اس کا تعلق ایٹم کی خصوصیات اور اس کے آس پاس میں ملنے کے اصول و قواعد سے بھی ہے۔ علم کیمیا کے استعمال بہت وسیع ہیں۔ کار کا ایندھن، ٹوتھ برش، بال پین، نئی ادویات اور تعمیری اشیاء وغیرہ ہر جگہ کیمیا ہی کا استعمال ہے۔ صدیوں پہلے انسان نے آگ کو جلتے دیکھ کر اپنی کیمیائی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور آزمائش اور چوک ہی علم کیمیا کی ابتدا ہے۔ کیمیا کا تعلق ایشیا کی خصوصیات، ترکیب اور اس کی ساخت سے ہے۔ یہ مادے میں تبدیلی کے اصول و قانون سے بحث کرتی ہے۔ یونانی فلسفوں جیسے افلاطون، ڈیموکریٹس اور ارسطو وغیرہ نے علم کیمیا کی ترقی میں حصہ لیا تو رومیوں نے کیمیائی ہنر کی مدد سے دھات کاری کے عمل کو آگے بڑھایا۔ مسلم سائنسدان بھی کسی سے پیچھے نہ تھے۔ انہوں نے تجرباتی طریقہ کار کو مترادف کروایا۔ کیف، کیمیائی ترازو وغیرہ ان کی ایجادات ہیں۔ ان لوگوں نے مختلف تیزاب، الکوہل اور ادویات بھی دریافت کی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کچھ عظیم سائنسدانوں کی پکچرز موجود ہیں۔ آئیے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ جابر بن حیان کو بابائے کیمیا کہا جاتا ہے۔ شورے کا تیزاب، نمک کا تیزاب، کپڑوں پر رنگ کرنے کا طریقہ انہی کے مرہون منت ہے۔ الرسی ماہر علم کیمیا ہیں۔ انہوں نے جاندار اور بے جان کے درمیان فرق واضح کیا اور الکوہل تیار کیا۔ اسی طرح البیرونی نے کثافت معلوم کی۔ ابو علی سینا نے ادویات پر بہت زیادہ کام کیا۔ موجودہ دور کے علم کیمیا کے سائنسدان بھی کسی سے کم نہیں۔ بابائے جدید کیمیا رابرٹ بوائل کو مانا جاتا ہے۔ جے بلیک نے کاربن ڈائی آکسائڈ، جے پرسلے نے سلفر ڈائی آکسائڈ، ہائیڈروجن کلورائڈ دریافت کی تو شیلے نے کلورین، کیوڈنش نے ہائیڈروجن اور دریافت کی، اور دوسری طرف جان ڈالٹن نے ایٹمی وزن کا تصور دیا۔ مادام کیوری نے ایٹم کی ساخت بتائی اور جے برسلے نے عناصر کی شناخت اور فارمولے بتائے۔ کیمیا دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، نامیاتی کیمیا اور غیر نامیاتی کیمیا۔ کیمیا کے انسانی زندگی پر بہت گہرے اثرات ہیں۔ زندگی کے میدان میں کیمیا پیش ہے۔ کلورین کی دریافت نے ہیضہ، طب محرقہ یعنی کہ ٹی بی اور پیچس جیسے خطرناک بیماریوں کو ختم کرنے میں مدد دی۔ ایک طرف زندگی بچانے والی ادویات کیمیا کی مرہون منت ہیں تو دوسری طرف ماحولیاتی تباہی سے بچنے کے لیے کیمیا کا اہم کردار ہے۔ کلورین کیمیائی صنعت میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ پی وی سی پلاسٹک کی مدد سے پائپ بنائے جاتے ہیں۔ وبا کش، رنگ کاٹ، ادویات، صابن،
सीमेंट, आतिशगीर मादे भी इंसानी ज़िंदगी में अहमियत के हामिल हैं। आम जिंदगी में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, एलियम, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे अहम मुरक्कबात इस्तेमाल होते हैं। कीमिया का इतलाक खुद एक साइंस है जिसमें मुसलसल तब्दीलियां आ रही हैं। इल्म कीमिया एक अमली साइंस है जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर गहरे असरात डालती है, हमारे माहौल को खुशगवार रखती है, हमें रोज़मर्रा खुराक बहम पहुंचाती है और हमारे कपड़े और पनाहगाह फराहम करती है। जौहरी कीमिया ख़तरनाक बीमारियों में मदद देती है, लेकिन केमिकल्स के गलत इस्तेमाल ने हमारी सेहत और माहौल पर मनफी असरात भी डाले हैं। जौहरी कीमिया को जहां इंसान की बका के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहीं इंसानियत के ख़ात्मे के लिए इंतहाई मदद जौहरी हथियार में भी इस्तेमाल किया जाता है। एक पढ़े लिखे शहरी और सारिफ होने के नाते ये हमारे बेहतरीन मफाद में है कि हम केमिकल्स के मुस्बित और मनफी असरात को समझें और दूसरों को भी समझाएं। जी माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके सबक का इख्तिताम होता है और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि इस सबक के इख्तिताम के बाद आपकी मश्क जो है वो पेज नंबर 84 पर मौजूद है, जहाँ पर आपके सबक का इख्तिताम हो रहा है। सबसे पहले आप इस मश्क में देख रहे हैं कि दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखिए, लेकिन इस सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले सबक का टाइटल पेज बनाते हैं, एक सफ़ा खुशखती करते हैं, इस तमाम काम को अपने इंडेक्स में मेंशन करते हैं, डेट डालते हैं, फिर उसके बाद खुशखती के बाद एक सबसे अहम काम होता है जो कि अल्फाज के मानी होते हैं, वो हम तहरीरी तौर पर अपनी किताब के सफ़ा नंबर 109 पर जाकर उन्हें तलाश करते हैं, जो कि मुझे यहाँ पर सफ़ा नंबर 111 पर आपके इल्म कीमिया के अल्फाज के मानी तहरीरी तौर पर वाज़े नज़र आ रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपनी किताब का सफ़र नंबर 111 खोलें और इल्म कीमिया के अल्फाज के मानी लिखें। ठीक उसके बाद आप लोग अपनी मश्क पर आएंगे और मश्क करेंगे। उस मश्क का सबसे पहला सवाल जो है, दर्ज झेल सवालात के जवाब लिखिए। तो इल्म कीमिया की इब्तिदा कैसे हुई, इसका जवाब तो आप मुझे बहुत आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि इल्म कीमिया की इब्तिदा अपने सफ़ा नंबर आप जो है वो 82 पर आइए। 82 पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका जवाब आपके वाज़े तौर पर पहली ही लाइन में लिखा हुआ, इल्म कीमिया की तारीख इतनी पुरानी है जितनी इंसान की तहजीब, दुनिया की सारी नेमतें इल्म कीमिया की मरहून मिन्नत है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये जवाब पूरा होता है, यानी कि पहली लाइन का जो जवाब नंबर 1 है वो आपकी किताब की पहले ही लाइन में जवाब मौजूद है। सवाल नंबर 2, अपने अल्फाज में इल्म कीमिया की तारीफ बयान कीजिए। ठीक उसी के साथ लिखा हुआ है, इल्म कीमिया का ताल्लुक कुदरती मादों के इस्तेमाल और मसनूई मादों की तरकीब से है। इल्म कीमिया हमारे माहौल को समझने में मदद देता है। यहाँ पर आपका जवाब नंबर 2 पूरा होता है। आज मैं आपको जवाब में सिर्फ और सिर्फ निशान लगवाऊंगी, क्योंकि अब आप थोड़े से बड़े हो गए हैं। ठीक है, तो इसलिए अब मैं अपने काम करवाने का तरीका कहीं कहीं पर थोड़ा सा मुख्तलिफ रखूंगी, ताकि आप अपने काम को थोड़ा और अच्छे तरीके से जान सकें और समझ सकें, और थोड़ा सा किताब को पढ़ें, अपने लेसन को पढ़ें, उसको समझें और उसमें से बेहतर तरीके से सवालात के जवाबात निकाल सकें। अब हम जीम पर आते हैं, मुसलमान साइंसदानों की खिदमत बयान कीजिए। तो यहाँ पर फिर आपको अपने पेज नंबर 83 पर आना है और फिर उसके बाद यहाँ पर पहले ही पैराग्राफ जो शुरू होता है उसमें लिखा हुआ है, मुस्लिम साइंसदान ने तजुर्बाती तरीक़ेकार को मुतरातिफ कराया, कैफ, कीमियाई तराजू वगैरह
ان کی ایجادات ہیں. ان لوگوں نے مختلف تیزاب، الکوہل اور ادویات بھی دریافت کی. جی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بیچ میں سے چند الفاظ جو ہیں وہ ہٹا دیے ہیں. میں ایک دفعہ پھر یہ جواب دہرا دیتی ہوں تاکہ آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. مسلم سائنسدان، یہاں تک آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے کسی سے بھی پیچھے نہ تھے انہوں. ان الفاظوں کو آپ حذف کر دیں گے، یعنی کہ ہٹا دیں گے اپنے جواب سے. آپ اپنا جواب کیسے شروع کریں گے؟ مسلم سائنسدان نے تجرباتی طریقہ کار کو مترادف کروایا. کیف، کیمیا، ترازو وغیرہ ان کی ایجادات ہیں. ان لوگوں نے مختلف تیزاب، الکوہل اور ادویات بھی دریافت کی. یہاں پر آ کے جواب نمبر 3 آپ کا مکمل ہو رہا ہے. اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر د پر. آپ کے خیال میں کیمیا کی عام زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ تو یہاں پر آپ پیج نمبر دوبارہ 83 کھولیں گے اور اپنے لاسٹ پیراگراف میں دیکھیں گے. لاسٹ پیراگراف کی پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے کیمیا کے انسانی زندگی پر گہرے اثرات ہیں. زندگی کے ہر میدان میں کیمیا پیش ہے. کلورین کی دریافت نے ہیضہ، طب محرکہ یعنی کہ ٹی بی اور پیچس جیسی خطرناک بیماریوں کو ختم کرنے میں مدد دی. یہاں پر آپ کا جواب نمبر د جو ہے وہ پورا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم سوال نمبر پڑھیں گے. معاشرے میں کیمیا کے مثبت اور منفی اثرات بیان کیجیے. تو یہاں پر آپ پیج نمبر 84 پر آئیں گے. 84 کی جو بالکل لاسٹ لائن ہے اس کے اوپر آ جائیں گے اور وہاں سے پڑھنا شروع کریں گے. ایک پڑھے لکھے شہری اور صارف ہونے کے ناطے یہ ہمارے بہترین مفاد میں ہے کہ ہم کیمیکلز کے مثبت اور منفی اثرات کو سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں. ٹھیک ہے. یہاں پر یہ آپ کے سوالات کے جوابات پورے ہوتے ہیں. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں سوال نمبر 2 پر. سوال نمبر 2 میں ہے درجہ ذیل میں سے درست بیانات کے آگے صحیح کا نشان لگائیں. تو ہم ان لائنز کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم صحیح پر نشان لگا سکیں. جابر بن حیان نے شورے کا تیزاب اور کپڑوں کو رنگنے کے طریقے ایجاد کیے. اس کے آگے صحیح کا نشان لگائیے. کیمیا کا تعلق ایشیا میں موجود توانائی سے ہے. غلط پر نشان لگائیے، مطلب کراس کیجیے. آزمائش اور چوک ہی علم کیمیا کی ابتدا ہے. صحیح کا نشان لگائیے. جے بلیک نے کاربن ڈائی آکسائڈ یعنی کہ گیس دریافت کی. صحیح کا نشان لگائیے. البیرونی نے چیزوں کی کثافت اور دریافت کی. صحیح کا نشان لگائیے. اب اس کے بعد سوال نمبر 3 درجہ ذیل میں درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے. بابائے کیمیا نے مانے جاتے ہیں. کون مانے جاتے ہیں؟ جابر بن حیان. یعنی کہ جواب نمبر 4 جو ہے یہ آپ کا صحیح جواب ہے. پائپ بنائے جاتے ہیں. یہاں پر بھی آپ جواب نمبر 4 پر نشان لگائیں گے. POC سے. ایٹمی وزن کا تصور پیش کیا. جواب نمبر 1 پر نشان لگائیے. جان ڈالٹن نے. اس کے بعد یہ ہے کیف اور کیمیا ترازو ایجاد کیے. مسلمانوں آئے گا. ٹھیک ہے. ایٹم کی ساخت دریافت کی. نمبر 2 پر نشان لگائیے. مادام کیوری نے. اس کے بعد درجہ ذیل الف کالم کے الفاظ بے کالم کے صحیح الفاظ سے ملائیے. کاربن ڈائی آکسائڈ جے بلیک یعنی کہ بے کا تیسرا والا. جاندار اور بے جان الرازی نے اس کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا. تو یہ بے کا نمبر 1 ہے. کثافت البیرونی بے کا نمبر 4 اور شیلئی جو ہے وہ بے کا نمبر 2. کلورین یہ آپ کے میچ دا کالم ہے. اور اس کے علاوہ میں چاہوں گی آپ اس کو خود بھی اپنی دماغی صلاحیت سے اس کو آپ
सॉर्ट आउट करें और इसको तरीके से मैच द कॉलम करें। तमाम काम किताब के अंदर से देखकर अपनी कॉपी के अंदर बहुत उम्दा, नफीस और बहुत साफ तरीके से लिखिएगा, ताकि लगे कि आपने मेहनत से अपने काम को किया है और समझा है। अच्छा, इसके बाद आखिरी सवाल रह जाता है, सवाल नंबर 5। दर्ज झेल में दुरुस्त बयान पर सही का निशान लगाइए। कीमिया की तारीख ज़्यादा पुरानी नहीं, गलत। कीमिया का ताल्लुक मादे और तवानाई से है, सही। ऑक्सीजन की दरियाफ्त से हैज़ा और पेचिश ख़त्म करने में मदद मिली। ऑक्सीजन की मदद दरियाफ्त से हैज़ा और पेचिश ख़त्म करने में मदद मिली, गलत। जौहरी कीमिया को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सही। इल्मे कीमिया अमली साइंस नहीं है। कीमिया इल्मी साइंस नहीं है, ये बात सही नहीं है, ये बात गलत है। इल्मे कीमिया अमली साइंस है, तो ये बात जो है वो गलत नहीं, सही है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर मैंने आपको मश्क जो है वो पूरी बता दी है, समझा दी है, और मैं उम्मीद करूँगी कि आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, बहुत उम्दा तरीके से करेंगे और उसी तरह से करेंगे जिस तरह से मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।